اگر اس عقیدے کو ہم ایسا ہی مان لیتے ہیں رسول خدا کے بعد 12 ائمہ، اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کچھ افراد کو اور ایک اکثریت کو غلط فہمی لگ گئی اور یہ ہے بھی منصوص من اللہ من جانب اللہ ہے، اس سے ہٹنا انحراف ہے. اگر میں اس کو اور سخت الفاظ میں بیان کروں تو کفر ہے. یعنی نصوص کا انکار تو یعنی کوئی بھی مسلمان اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ ایک شخص نصوص کا انکار بھی کرے اور وہ مسلمان رہے. تو کیا اس سے امت کے ایک بڑے گروہ جو اس نظریے کو نہیں رکھتا، اور آپ یہ بھی تو سب جانتے ہیں کہ اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، تو کیا ان کی تکفیر لازم نہیں آتی جو اس عقیدہ امامت کو ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پہ تکفیر نہیں کرتے اور اسے تکفیر لازم نہیں آتی ہے. لازم کیوں نہیں آتی اس کی آپ وجہ بیان کر. اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، صحیح نص ہے، اور میں یہ قرآن نہیں مانتا ہوں، تو اس کی سب تکفیر کرتے ہیں. کوئی قرآن کو جھٹلائے وہ تو کافر ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ یہ سننی نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جو امامت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ یہ مسلمہ ایک قرآنی حقیقت ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. صحیح. وہ وہی کہتے ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ثابت نہیں. اب یہیں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس منصب امامت کو منصب نبوت کی طرح منصوص مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کا ہمارے نزدیک نبی ہونا ثابت نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ چھوٹ دیں گے؟ نہیں. اس کو کیوں نہیں دیں گے جبکہ دونوں موقف جو ہے وہ منصوص ہے؟ منصوص نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منصوص آپ کے ہاں اور ہو سکتا ہے، میرے ہاں نص، میرے نزدیک نص اور ہو سکتی ہے، آپ کے نص اور ہو. ایک نص پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے نزدیک تو امامت ضروریات دین میں سے، ضرورت مذہب میں سے ہے، ضرورت دین میں سے نہیں. فرق ہے. آپ بغیر امامت کے قائل ہوئے ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتے، مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے، اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نبوت ضروریات دین میں سے ہے، ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس اتفاق سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ ملت سے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ آپ کے فقہا بالخصوص سید سستانی اور سید علی خامنہئی کے ہم نے فتاویٰ کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نہ فقط ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہماری جان ہے. اور اسی طرح ہم نے بعض روایات بھی پڑھی ہیں آپ کی کتابوں میں کہ علل الشرائع وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مستضعفین جو ہیں ان پر خدا قیامت کے دن رحمت کرے گا اور دیگر چیزیں. تو ہمیں اس سوال پہ سودا اگر یہ اتنا واضح اور روشن ہے اور قرآن مجید میں نصوص ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کیوں لازم نہیں آتا؟ ہمارے لیے واضح ہے، صحیح. لیکن کسی کے لیے واضح اگر کسی کے لیے واضح نہیں ہوا. ایک دفعہ ہے ایک چیز تمام مسلمانوں پہ واضح ہے، صحیح، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خارج ہے. خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی واضح نہ ہونے کی وجہ سے صحیح انکار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے. اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں کچھ افراد کی کہ یہ مستضعف ہے، یہ فلاں ہے اور مستضعف ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا تفصیل سے بیان کریں کیونکہ یہ اشکال جو ہے ایک بہت ہی اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں شیعہ ایک منصوص من اللہ کو وہ کر رہے ہیں اور اس کے انکاری کو ابھی انہوں نے تقیہ کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کی تکفیر نہیں کر رہے، لیکن سب سے بڑے تکفیری ہیں اور یہ ہیں. ابھی ان کے فقہا بھی تکفیر کر رہے ہیں. تو اس کو آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو تھوڑا مزید واضح کر دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے شبہ. اب دیکھیے ہم تکفیر نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آئندہ تکفیر کریں گے. وہ بھی کون؟ جو ابھی تکفیر کر رہے ہیں جو ہماری تکفیر کر رہے ہیں. صرف ہماری نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو سامنے والا ہے چاہے وہ شیعہ نہیں ہے، مثال بریلوی ہے، تو اس کو کہتا ہے غیر اللہ سے تکفیر کرتا ہے. ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے. ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، لیکن وہ صرف تکفیر میں یعنی ہم ایک منفرد نہیں ہے، یعنی شیعہ مسلک ایک منفرد نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اس پر ہم الگ سے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آپ مزید واضح کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقط تقیہ ہے، یہ شیعوں کا تو یہ تقیہ ہے، اس کو جو چھپاتے ہیں اگر اس حقائق کو بیان نہیں کرتے. ہمیں ادھر تقیہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہیں کسی بھی وقت. صحیح. ہمیں اس مورد میں ہمارا اس مورد میں ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف واضح ہے. صحیح. جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہے. صحیح. جو ضروریات مذہب کا انکار کرے گا وہ مذہب سے خارج ہے. ہمارے مذہب سے خارج ہے، یعنی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہمارا موقف ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تقیہ نہیں ہوتا، موقف میں تو تقیہ نہیں ہوتا. اب اس موقف کو جب امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہاں ہو سکتا ہے میں تقیہ کروں.
جب جہاں بیان کروں تو وہاں ہو ٹھیک ہے سکتا ہے. نا؟ ہاں یہ ہمارا موقف ہی یہی ہے. صحیح. جو ضروریات مذہب ہیں وہ بھی معلوم ہے. ضرورت دین کا مطلب یہ جسے سارے مسلمان مانتے ہوں. امامت کو سارے مسلمان نہیں مانتے. جسے سارے مسلمان مانتے ہوں اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. مثلا روزہ ہے، نماز ہے، نبوت یہ ہے، ختم نبوت ہے، توحید ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، توحید ہے. یہ نہ مانے اور کہ میں مسلمان ہوں، وہ خارج ہے. یہ خارج ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، بس یہ ہمارے اس سے دائرے سے خارج ہے. صحیح ہے. نہیں وہ خود نہیں مان رہا نا. ہاں ہاں وہ دیکھیے ایک جو مسلمات نہیں ہیں، ضروریات نہیں ہیں، صحیح. وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ مستضعف ہے، اس کا اپنی سمجھ ایسی ہے، اس کو دلیل یا وہ ایسی ہٹ ملی درم ہے، ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. ہاں. وہ ہر درمی کی وجہ سے، جس مرضی کی وجہ سے ایک پورا گروہ ہے جو ایک طرح اس کا طرز فکر ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ جو ہر درم ہیں، اوپر ان کے لیے مشکلات ہیں. جو نیچے ہیں یعنی یہ عقل کے مطابق ان سے وہی ہوگا حساب کتاب، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو ان کے عقل ہے ان کے مطابق خدا ان سے حساب لے گا جتنا معلوم تھا. اچھا ہم ضروریات مذہب کسے کہتے ہیں؟ ہم شرط ایمان امامت کو قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. شرط اسلام نہیں دیتے. صحیح. یہ تقسیم ہے واضح. ہاں اس کو ناظرین آپ بھی یعنی اس کو تھوڑا تدبر کریں کہ یعنی شرط ایمان اور شرط اسلام یہ شیعہ کے دو تقسیمیں ہیں. بلکہ غالباً اس تقسیم کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان تو ابھی ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے. یعنی اس میں تو تقسیم ہے، قرآنی حقیقت، یہ قرآنی تقسیم ہے. آپ نے جب آپ نے کہا شیعہ میں خاموش رہا. یہ ہماری تقسیم نہیں ہے. ہاں یہ قرآنی تقسیم ہے. اور شرط اسلام اور ہے، شرط ایمان اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ شرط اسلام میں امامت ہے نہیں ہے، شرط ایمان میں امامت ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہے کہ تقیہ ہم تو ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں. صحیح. ہاں تقیہ کرنا ہوتا تو اس کو چھپا، اس کو بھی چھپا لیتے. یہ کہاں چھپایا ہم نے کہ ہم شرط ایمان ہے اس کا ہم ہر تقیہ کدھر، ہم تو ہر لاؤڈ اسپیکر پہ ہر اذان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شرط اسلام نہیں، ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے، اسلام میں ہیں. ٹھیک. اب رہ گیا کہ جس میں شرط ایمان نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، میں نے بعض روایت پڑھی ہیں اصول کافی اور دیگر کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کو جنت بھیج سکتا ہے. یعنی مستضعفین کو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے چاہے تو اس گروہ کو، یعنی جو مستضعف تھا، جن تک بات نہیں پہنچی، جیسا کہ آپ نے کہا ان کے نزدیک چیز واضح نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں. ہاں وہ جنتی ہیں، مستضعف جنتی ہیں. اس کو آپ مزید اگر آپ روشن کرنا چاہیں کہ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ مثال نعوذ باللہ ایسا تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ جو اہل سنت ہے جو امامت کو نہیں مانتے، بعض تکفیری ہے یعنی کندے، یہ سب ان کے نزدیک جہنمی ہیں. تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ہر مسلمان ہمارے نزدیک بالکل ایسا نہیں. ایمان سے خارج ہونے کا مطلب یعنی ضروریت مذہب سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ ان کو اس کو اگر آپ تھوڑا مزید واضح کریں تو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل عمل ہے نا. اگر آپ متقی ہیں تو جنتی ہیں. اگر آپ شیعوں میں رہ کر عصیان کریں گے، معصیت کریں گے تو آپ جنتی خدا کی نافرمانی کریں گے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ تارک صلات ہوں گے، باقی کریں گے آپ کہ میں ہوں شیعہ. تو شیعہ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائٹل سے کوئی جنت میں ٹائٹل سے نہیں جاتا. صحیح ہے. اگر آپ ٹائٹل پہ ہو رہے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جو یہ ٹائٹل صرف ان کو ہے. صرف اہل سنت ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا ہے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. ٹائٹل ایک اور ہے ہمارے پاس. اچھا تیسرا بھی ہے جہنم اور جنت کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ فاروق ہمارے پاس ہے. اچھا جو تفریق کرتا ہے. ہاں جنت جہنم کا قسیم النار والجنہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی محب اہل بیت ہے جنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے ناصبی ہے جہنمی ہے. یہ تو تمام مسلمانوں اسلام، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام ہے. علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے، اور نفاق کفر ہے. ناسبی کیونکہ اس سے بھی بڑا ہے تو لہذا ناسبی کافر ہے. یہ تو یعنی حدیث ہے. یہ تو آپ علماء کہہ رہے ہیں حدیث ہے، متفق علیہ احادیث ہے. اگر آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنا تو وہی ہے. ہاں بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ دیکھیں یہ عمل نہیں ہے. النار والجنہ اگر اہل سنت کتب میں نہ بھی ہو تو یہ
مومن اور منافق کی پہچان یہ خود جو ہے یہی قسم یہ النار قسم والجنہ کا اور ایک کیا ہے، میزان یہی ہے، بالکل ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا یہ عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے. صحیح. ہاں اس عقیدے کی وجہ سے. ہاں یہ عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم چلے گئے، اس عقیدے کی وجہ سے لوگ جنت چلے گئے. صحیح. یعنی یہ عقید ناصبی جہنم جائے گا، اس کا پھر عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح شیعوں کے گروہ جو غالی ہے، جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے یا دیگر، وہ بھی ایسے ہی ناصبی سے بھی بدتر ہے. وہ بھی جہنمی. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. جو محب ہے، درمیانہ ہے، محب ہے، عقیدے کے لحاظ سے یہ جنتی ہے. ٹھیک. عمل کے لحاظ سے اب اس کے بعد عمل اس کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. حب اہل بیت یہ بھی متفق ہے کہ اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں آئے گی. وہ بے شک شہید ہوا ہو فلان ہوا، وہ سب روایتیں ہیں اور متفق علیہ ہے. تو ہمارا جو جنت جہنم کے بارے میں موقف ہے وہ متفق علیہ موقف ہے. یعنی یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس میں کوئی تقسیم یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو اور شیعہ ہو سنی ہو. یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہو اور باقیوں کا عقیدہ الگ ہو. سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اگرچہ ان کی زبان پہ نہ آتا ہو. صحیح. یہ تو خیر ایک اختلافی چیز ہے. نہیں اس میں کوئی اختلاف. کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، اس پہ سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے. بالکل. اس عقیدے کا شیعہ اظہار کرتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، اس طبقے باقی اظہار نہیں کرتے لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے. لیکن ایک گروہ ہے محبان اہل بیت کا جو اہل سنت ہے، وہ اظہار کرتے ہیں اس کا. نہیں وہی میں عموم کی بات کر رہا ہوں. اکثریت کی یا عموم کی. ہاں عموم کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اظہار نہیں ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اجماعاً سب کا ہے. بالکل. عام انسانوں کو لگتا ہے یہ شیعہ عقیدہ ہے. صحیح. جو عام پبلک ہے، لیکن جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا تو خود بھی کہتے ہیں ہم تو جی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم تو ان کے بغیر کسی کو مومن نہیں سمجھتے. اور یہ تو طے شدہ بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو بہت شکریہ. سلامت کہ 5 سوالات تھے میرے اور 5 کا جواب آپ نے نہایت ہی شائستگی کے ساتھ، اور میں نے کہیں پر تلخی کی تو پھر بھی آپ نے، اگر میں یہ جو سوالات تھے یہ سب میرے نہیں ہیں، میرے دوستان کے ہیں اور جو آپ کو سنتے ہیں ان کے بھی ہیں، اور جو بالخصوص شیعہ مسلک پر اعتراضات اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، مشہور شخصیات جن کا ہم نے نام نہیں لیا، نام لیے بغیر ہی ان کے جوابات عرض کر دیے. تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین یہ 5 سوالات تھے جو میں نے قبلہ کی خدمت میں رکھے. اگر کچھ مزید سوالات ہوں تو اسی چینل کے نیچے کمنٹ میں آپ لکھ دیجئے. خود آغا کا ای میل بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر یہ سوالات کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ